جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت حسین ابن منصور حلاج کا سلسلہ چل رہا ہے۔ قسط نمبر 42 آپ تک پہنچی، آج قسط نمبر 43 کا آغاز کرتے ہیں۔ قتل کے فتوے پر قاضی ابو عمر اور دیگر علماء کرام کے دستخط ہو جانے کے بعد حامد بن عباس موقع کی تلاش میں رہا۔ وہ نہایت عیار انسان تھا۔ اس نے براہ راست خلیفہ مقتدر باللہ کو یہ خبر نہیں دی کہ اس کی 9 سالہ کوششیں بارآور ثابت ہوئیں، بلکہ دستخط شدہ کاغذ اپنے ایک درباری مصاحب زنجی کے حوالے کر دیا۔ اے امیر المؤمنین، اسے امیر المؤمنین کی خدمت میں اس طرح پیش کرنا کہ تاخیر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ حامد بن عباس نے زنجی کو ہدایت کی، جب تک حلاج قتل نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں چین سے نہیں سو سکوں گا۔ آپ مطمئن رہیں، زنجی نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ مملکت کا ضروری معاملہ بھی التوا میں ڈال دیا جائے گا۔ امیر المؤمنین پوری شدت کے ساتھ اس حقیقت کو محسوس کریں گے کہ حکومت کے سامنے قتل منصور کے سوا کوئی دوسرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بظاہر حامد بن عباس زنجی کی چرب زبانی سے مطمئن ہو گیا تھا، مگر حقیقتاً وہ بہت مضطرب تھا۔ اسے ہر وقت ایک ہی فکر برقرار رکھتی تھی کہ کہیں حلاج اپنی شعبدہ بازی اور جادوگری سے کام لے کر قید خانے سے فرار نہ ہو جائیں اور اس کی تمام محنت غارت چلی جائے۔ واضح رہے کہ حامد بن عباس حضرت حسین بن منصور کی گرفتاری اور پھر ان کے قتل کو اپنا ایک عظیم و شان کارنامہ سمجھتا تھا۔ زنجی نے دوسرے ہی دن خلیفہ مقتدر باللہ کے نام 2 خط تحریر کیے اور ان خطوط کے درمیان حضرت منصور حلاج کے قتل کا فتویٰ رکھ کر وہ لفافہ امیر المؤمنین کی خدمت میں بھیج دیا۔ پھر اس نے حامد بن عباس کی خلوت میں پہنچ کر یہ خوشخبری سنائی، میں نے امیر المؤمنین کو معاملے کی نزاکت اور شدت سے باخبر کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شام تک آپ کی مرضی کے مطابق جواب آ جائے گا۔ پھر جب وہ 2 دن حامد بن عباس زنجی کی اس اطلاع سے بہت خوش ہوا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ پھر جب 2 دن کے تک خلیفہ مقتدر باللہ کی طرف سے زنجی کی عرض داشت کا کوئی جواب نہیں آیا تو حامد بن عباس کے ہوش اڑ گئے۔ ایک رات اس نے اس طرح گزاری کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ جاتی تھی اور پھر وہ گھبرا کر اٹھ جاتا تھا۔ مگر دوسری رات تو حامد بن عباس کی وحشت کا یہ عالم تھا کہ ایک لمحے کے لیے اس کی پلکیں تک نہ جھپک سکیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی زندگی کی آخری رات ہو، اور صبح ہوتے ہی حضرت منصور حلاج کی جگہ خود اسے دار پر کھینچ دیا جائے گا۔ حامد بن عباس کی بدحواسی کے 2 بنیادی اسباب تھے۔ ایک یہ کہ اگر خلیفہ مقتدر باللہ فتوے کی توثیق نہ کرتا تو حکومتی سطح پر اس کی ساری عزت خاک میں مل کر رہ جاتی۔ وہ جس کھیل کا آغاز کر چکا تھا اسے انجام تک پہنچانا ضروری تھا، ورنہ وہ خلافت کا نہیں، علماء وقت اور معززین شہر کا معتوہ بن جاتا۔ اس لیے قتل منصور ہی حامد بن عباس کے اقتدار کا ضامن تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ مجلس علماء کے فیصلے کی خبر اڑتے اڑتے عوام تک پہنچ گئی تھی اور اہل بغداد کی بڑی تعداد حامد بن عباس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اسے اپنی جان خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے حضرت منصور حلاج کی فوری موت ہی میں حامد بن عباس کی بقا تھی۔ مگر جب خلیفہ مقتدر باللہ کی طرف سے 2 دن تک کوئی جواب نہیں آیا تو وہ زنجی پر برہم ہو گیا۔ یہ تو نے امیر المؤمنین کو کیسا خط لکھا ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے مسئلے پر غور کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں نے معاملے کی سنگینی کو ظاہر کرنے کے لیے بہترین الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ حامد بن عباس کو غضبناک پا کر زنجی بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ اب میں کیا کروں کہ امیر المؤمنین نے میری دونوں درخواستوں کو لائق اعتنا نہیں سمجھا۔ حامد بن عباس کچھ دیر تک غور کرتا رہا، پھر زنجی کو مخاطب کر کے بولا، جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح تحریر کر۔ زنجی اپنی جان چھڑوانے کے لیے اسی وقت کاغذ اور قلم لے کر تیار ہو گیا۔ پھر حامد بن عباس نے خلیفہ مقتدر باللہ کے نام ایک اور خط لکھا جس کا مضمون حسب ذیل تھا: امیر المؤمنین، میں نے ایک
بہی خواہ کی حیثیت سے خدمت عالیہ میں عرض کر دیا تھا کہ منصور حلاج کا معاملہ عام نوعیت کا نہیں کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے صورتحال انتہائی نازک ہوتی جا رہی ہے۔ علماء کی مجلس میں حلاج کے متعلق جو کچھ طے کیا گیا ہے بغداد کے عوام اس سے باخبر ہو چکے ہیں۔ اب اگر حلاج قتل نہیں کیا گیا تو لوگ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر اس سے اختلاف کرنے والے دو آدمی بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اس بات سے حامد بن عباس کا مطلب یہ تھا کہ پورا بغداد حضرت حسین بن منصور کا ہم نوا ہو جائے گا۔ پھر حکومت اس حیثیت میں نہیں رہے گی کہ آسانی کے ساتھ اپنے احکام پر عمل کر سکے یا کرا سکے، اور اگر بالفرض جبر سے کام لیا گیا تو عوام سلطنت عباسیہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی۔ اور عیاروں اور سازشیوں کا ہمیشہ ایک ہی طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کسی مقبول ہستی کو معدوم بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہی کہہ کر حکمراں کے کان بھرتے ہیں کہ فلاں شخص کی موجودگی سے حاکم کے اقتدار کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ چنانچہ حامد بن عباس نے حضرت منصور حلاج کے سلسلے میں اسی حکمت عملی سے کام لیا۔ اگر کوئی عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتا تو وہ حامد بن عباس ہوتا۔ مقتدر باللہ کو رعایا کی نفرت کا سامنا نہیں تھا، مگر حامد بن عباس نے چال ہی ایسی چلی تھی کہ عباسی خلیفہ مجبور ہو گیا۔ حامد بن عباس کی عیاری ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس نے زنجی کو اعلی کار بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو خود بھی مقتدر باللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر صورتحال بیان کر سکتا تھا، مگر حامد بن عباس فطرتاً ایک شاطر انسان تھا۔ مقتدر باللہ کی کو لکھے جانے والے آخری خط میں الفاظ اس کے تھے، لیکن قلم ایک دوسرے درباری کا جھوٹا افسانہ حامد بن عباس کا تراشا ہوا تھا، مگر تحریر زنجی کی تھی۔ ایک اسی واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت منصور حلاج کے سلسلے میں کیسی کیسی چالیں چل رہا تھا۔ پھر اس کے شاطرانہ ذہن نے ایک اور کروٹ لی، زنجی سے خط تحریر کرایا اور ایک دوسرے درباری مفلح کو قاصد بنایا۔ شاید اسے زنجی پر اعتبار نہیں رہا تھا، الغرض مفلح فوری طور پر وہ خط لے کر مقتدر باللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عباسی خلیفہ نے خط ایک طرف رکھ دیا اور دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عباسی خلیفہ کی محفل میں جب پہنچا اس نے خط رکھ دیا۔ حامد بن عباس نے مفلح کو سختی سے تاکید کی تھی کہ امیر المؤمنین اپنی عدیم فرصتی کا کوئی بھی مظاہرہ کریں، اسے ہر حال میں خط کا جواب چاہیے۔ مفلح نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انتہائی پرجوش انداز میں صورتحال کی عکاسی کی۔ ہر حال میں خط کا جواب چاہیے، اور بہت زیادہ مبارکے سے کام لیا۔ نتیجتاً مقتدر باللہ نے زنجی کا تحریر کردہ خط پڑھا اور اسی وقت حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے کی الفاظ حسب ذیل تھے: جب قاضی القضادہ اور علماء ہند نے حلاج کے قتل کا فتویٰ دے دیا ہے تو پھر اسے محمد بن عبدالصمد کوتوال کے حوالے کر دیا جائے۔ کوتوال کی نگرانی میں حلاج کے 1000 تازیانے لگائے جائیں۔ اگر وہ اس سزا کے نتیجے میں مر جائے تو بہتر ہے، ورنہ گردن مار دی جائے۔ حضرت منصور حلاج کے سلسلے میں جہاں دوسرے لوگوں نے اذیت ناک مذاق کیے ہیں، وہاں تاریخ نویسوں نے بھی قتل منصور کو ایک تکلیف دہ افسانہ بنا دیا ہے۔ مقتدر باللہ کے حکم کی تشریح کرتے ہوئے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عباسی خلیفہ نے حضرت منصور حلاج کے بارے میں توقف اختیار کیا تھا اور سارا بوجھ قاضی ابو عمر اور دیگر علماء بغداد پر ڈال دیا تھا۔ چلیے ہم تسلیم کیے لیتے ہیں کہ مقتدر باللہ دل سے نہیں چاہتا تھا کہ منصور حلاج قتل کیے جائیں۔ وہ شرعی عدالت کے بارے گراں سے جھک گیا تھا، اس لیے اس نے حضرت منصور حلاج کے موت کے پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ بقیہ انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا